ملک شام میں جو ہو رہا ہے اس کا قرب قیامت اور اس کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بہت ہی حیران کرنے والی ہیں۔ یہ جو موجودہ انقلاب ہے، یہ جو موجودہ حملہ ہے، یہ جو 10 دن کے اندر پورا ملک شام فتح ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ 23 نومبر کو ایک بچہ دیوار پر یہ لکھتا ہے کہ یسقط البشار، بشار کا جو فوجی ارا ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک شام میں جو ہو رہا ہے اس کا قرب قیامت اور اس کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے جس بات کو میں اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بہت ہی حیران کرنے والی ہیں۔ ملک شام کا دین سے، اسلام سے ایک بڑا قریبی تعلق ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بنیادی بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذی بارکنا حولہ، یہ وہ سرزمین ہے کہ برکت جس کے ارد گرد آس پاس گویا کہ رکھ دی گئی ہے۔ یہ پورا کا پورا بابرکت علاقہ ہے، یہ نبیوں کا علاقہ ہے، رسولوں کا علاقہ ہے، علماء کا علاقہ ہے، صحابہ کا علاقہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا علاقہ ہے۔ اور اس سلسلے میں دنیاوی اعتبار سے ایک اہم بات میں اور عرض کر دوں، پھر میں آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ ملک شام جسے آج ہم سیریا کہتے ہیں وہ تو ملک شام کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ دراصل ملک شام اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر فلسطین، اس کے اندر آج کا اسرائیل، اس کے اندر لبنان اور اس کے اندر اردن وغیرہ سب آ جاتے تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر ملک شام پر جب حملہ کیا گیا اور یورش کی گئی تو ملک شام کو 4 ان بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے۔ تو ملک شام کے سلسلے میں اصل بات جو ہے، جب قرآن و حدیث کے اندر ملک شام آئے یا اس علاقے کا تذکرہ آئے تو اس سے مراد وہ پورا علاقہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 4 ملکوں کی شکل میں رکھ دیا ہے۔ دوسری بات، احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ملک شام سے ہے۔ ان میں ایک روایت جو معجم کبیر کے اندر آئی ہے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے ان حالات میں ایک نصیحت فرمائی کہ دیکھو لوگ اپنے لشکر تیار کریں گے، ایک لشکر مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا اور ایک ملک شام کے اندر ہوگا۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں اور بڑا امکان یہ ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں کس جگہ جاؤں، میں مشرق میں جاؤں، میں مغرب میں جاؤں، میں شام میں جاؤں یا کسی اور جگہ چلا جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ملک شام کو لازم پکڑ لو، یہ بہترین سرزمین ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو منتخب کر کے لے جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شام کی سرزمین اللہ کے منتخب اور سلیکٹڈ بندوں کی سرزمین ہے، جہاں اللہ اپنے ان بندوں کو لے جاتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو سن کر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ملک شام کی بہت اہمیت اور بہت زیادہ شریعت کی نگاہ میں امپورٹنس ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ ملک شام ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی جب فرشتے موجود ہوں گے تو برکتیں اپنے آپ موجود ہوں گی۔ تیسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام پر اللہ کی طرف سے خیر والی بارشیں اور بہترین شبنم یعنی اوس، اس کے ذریعے سے ملک شام والوں کی مدد کی جاتی رہے گی۔ یہ باتیں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں اور ایک حدیث تو بہت کچھ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس حدیث کو اگر ہم سن لیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیزیں کھل کر اور یہ لڑائیاں کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نمبر 2897 ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک رومی لوگ، یعنی یہ جو پوری ویسٹرن دنیا ہے اس کو روم کہا جاتا ہے، رومی لوگ اعماق اور دابق میں، یہ جگہوں کے نام ہیں، یہ آج کا اولیپو جو ہے، حلب جو ہے اس کے قریب علاقے ہیں، یہ جمع نہ ہو جائیں، ان سے مقابلے کے لیے مدینے کا ایک بہترین لشکر
تیار ہوگا۔ یہاں میں آپ کو اشارتاً یہ بتا دوں کہ اس وقت جو الجولانی ہے اس کو سعودی عرب کا پورا سپورٹ حاصل ہے، اور ساتھ میں یہ عقیدے کے اعتبار سے سلفی لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر لڑائی کے وقت اس میں سے 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا جو لوگ بھاگ جائیں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اور 1/3 شہید ہوں گے، وہ افضل ترین شہداء ہوں گے، افضل ترین شہداء ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اگر ہم شام کی پچھلی تاریخ پر ذرا تھوڑی سی نگاہ ڈال لیں دنیاوی اعتبار سے، یہ تو ہمارا دینی پرسپیکٹو تھا، اب اخروی یعنی اعتبار کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کریں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس لمبی تاریخ میں سلیکٹڈ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو اچھی طرح نگاہ میں رکھیں گے تو پوری بات کلیئر ہو جائے گی۔ شام سن 633 عیسوی سے لے کر 640 عیسوی کے بیچ میں فتح ہوا ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ آپ کو اچھی طرح ذہنوں میں ہوگا کہ جب بھی کوئی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتی تھی تو مسلمان وہاں پر اپنے تہذیب، اپنے کلچر، اپنے سویلائزیشن اور اپنی ثقافت کی ایک چھاپ چھوڑتے تھے۔ یہی شام میں ہوا۔ اس لمبی تاریخ کو اسکپ کرتے ہوئے میں یہاں آتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم میں گویا کہ جب دنیا کی بڑی طاقتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں ملک شام کو تقسیم کرنا ہے، اس کے حصے بکھرے کر دینے ہیں، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، تو شام کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور 8 مارچ 1920 میں شام کی آزادی کا اعلان کیا گیا اور اس کے 4 ملک بنا دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب شریف مکہ کے بیٹے فیصل نے ایک ارادہ کیا کہ ہم یہاں اپنی حکومت قائم کر لیں، تو فرانس نے پھر شام پر قبضہ کیا اور شام کو غلام بنا لیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران باقاعدہ 1 جنوری 1944 کو شکری القوتلی کو جمہوریہ ایران کا پہلا صدر بنایا گیا، ڈیموکریٹک سیریا کا پہلا صدر بنایا گیا۔ پھر 1946 15 اپریل کو فرانس کی فوجیں ملک چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہاں متعدد اور الگ الگ قسم کے انقلاب آتے رہے۔ 22 فروری 1958 میں یہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو مصر کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، چنانچہ پھر ملک شام یہ مصر کے ساتھ ملحق ہو گیا، جوڑ دیا گیا، اور اس کا نام الجمہوریت العربیۃ المتحدہ رکھا گیا۔ پھر جمال الدین ناصر جو تھے وہ جمال عبد الناصر جو تھے وہ اس کے صدر بن گئے، لیکن ان کا رویہ چونکہ مذہب بیزاری کا تھا، وہ دین سے دوری اختیار رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے شام کے اندر ظلم اور زیادتی کا ایک بازار گرم کیا، اور مذہبی لوگوں کے خلاف ان کا یہ ایکشن بڑا سخت تھا۔ شام کے لوگ اس سے ناراض ہوئے، اور 28 ستمبر 1961 کو شام ایک فوجی انقلاب کے ذریعے اس اتحاد کو اور اس انضمام کو اور اس الحاق کو ختم کر دیتا ہے، شام ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ شام کے اندر جو اہل السنہ والجماعت کی آبادی ہے وہ تقریباً 80% ہے، اور جو شیعوں کے 2 انتہائی گمراہ کن فرقے ہیں، ایک دروزی اور ایک نصیری، ان کی تعداد بہت کم ہے، تقریباً 2% ہے۔ پوری شام کی آبادی 3 کروڑ ہے، اور اس میں یہ دروزی اور نصیری یہ سب ملا کے اور دیگر مذاہب والے ملا کر مشکل سے مشکل 15 لاکھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حکومت دروزیوں اور نصیریوں کے ہاتھ میں تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 1940 میں یہاں پر ایک عیسائی لیڈر نے جس کا نام میشیل افلق تھا، اس نے ایک پارٹی قائم کی جس کا نام تھا الباس پارٹی، اور اس کی بنیاد عرب نیشنلزم پر تھی، اور اس بنیاد پر یہ قائم ہونے والی پارٹی یہ دھیرے دھیرے ترقی کر کے کافی آگے چلی گئی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ پھر اگلے مراحل میں ہوتا یہ ہے کہ 8 مارچ 1963 کو ایک حکومت قائم ہونی ہے۔ اس حکومت میں اہل السنہ والجماعت بڑی تعداد میں جیت کر آئے، لیکن ایک فوجی انقلاب کے ذریعے سے اس حکومت کو قائم نہیں ہونے دیا جاتا، اور جو اسلامک ایلیمنٹ ہے یعنی جو مسلمانوں کے اچھے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور فوجیوں میں واضح بات یہ ہے اکثریت علوی لوگوں کی تھی، دروزی لوگوں کی تھی، جو غالی قسم کے شیعہ تھے۔ ان کے عقائد انتہائی خراب تھے، یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، یہ شراب کو جائز کہتے ہیں، یہ کرسمس مناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا ان کے عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں۔
لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 1965 میں ایک اور تبدیلی یہ آتی ہے کہ الباس پارٹی یہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ اس میں جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ انتہائی ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، متشدد ہوتا ہے، اور وہ جو دیندار لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم اور زیادتی شروع کرتا ہے۔ نور الدین عطاشی صدر بنا دیے جاتے ہیں اور ظلم کے پہاڑ اہل السنہ والجماعت پر توڑے جاتے ہیں۔ 1967 آتے آتے عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، جس میں جو شام کا وزیر دفاع ہے حافظ الاسد، وہ اسرائیل سے $5 ملین پہ یہ سودا کرتا ہے کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، اور اسرائیل اس کے نتیجے میں آگے بڑھ کر گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیتا ہے، گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ایک بات یاد رہنی چاہیے، اسرائیل میں پانی کی کمی ہے، اس لیے اس کو ہر وقت اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر پانی دستیاب ہو۔ گولان پہاڑیاں یہ پانی سے بھرپور ہیں، لبریز ہیں، اس لیے اسرائیل اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور حافظ الاسد اس میں اس کا شریک کار رہتا ہے۔ وقت آگے بڑھتا ہے، 13 نومبر 1970 کو حافظ الاسد نور الدین عطاشی کو ہٹاتا ہے اور حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ 1973 تک وہ ایک قانون ایسا بنا دیتا ہے کہ جس میں بادشاہ پر یا سربراہ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی ہوں اور وہ ہر چیز کا ہول سول مالک بن جائے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہنگامے شروع ہوتے ہیں، اور ان ہنگاموں میں حافظ الاسد نے جو خون اور لہو اور پیپ کی جو ہولی کھیلی ہے وہ ایک تاریخ ہے، اس کے لیے یہ ویڈیو بہت کم پڑ جاتی ہے۔ 1982 کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، حمات یہ شام کا ایک شہر ہے، یہاں اہل السنہ والجماعت کی بڑی آبادی ہے، بلکہ اکثریت انہی کی ہے۔ یہاں سے ایک ریزسٹنس ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ حافظ الاسد کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حمات شہر پر حملہ کیا جاتا ہے اور 27 دن تک قتل عام چلتا رہتا ہے، 40,000 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، پورے شہر کو زمین دوز کر دیا جاتا ہے، 15,000 لوگوں کو اجتماعی قبروں کے اندر دفنایا جاتا ہے، جس میں ایک فوجی افسر کے انکشاف کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ زندہ تھے جن کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ بہرحال 2000 آتے آتے حافظ الاسد یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس دنیا سے اس کا ناپاک وجود ختم ہو جاتا ہے۔ 10 جولائی 2000 میں بشار الاسد جو اس کا بیٹا ہے وہ صدر بنتا ہے۔ یہ تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ 3 اگست 2011 میں ایک فوجی جرنل ہیں ریاض موسیٰ، انہوں نے ایک الجیش السوری المحرر کے نام سے ایک تحریر قائم، ایک لشکر تیار کیا یا لوگ تیار کیے، 7,000 لوگ اس کے اندر تھے، اور اس لشکر نے بہت جلد 75% شام پر قبضہ کر لیا، ان کے قبضے میں آ گیا۔ اب دنیا کی جو بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں وہ ایکٹیو ہوئے، ان میں سب سے اہم ترین رول ایران کا تھا اور پھر روس کا تھا۔ ایران چونکہ شیعہ آبادی میں کثرت رکھنے والا ملک ہے، 97% وہاں پر شیعہ ہیں، اور شام کا بشار الاسد بھی بہرحال کسی نہ کسی حد تک شیعہ ہی تھا، اس لیے ایران کی توجہ اس اپنے شیعہ سپورٹر کی طرف ہوتی ہے اور وہ روس کے ساتھ وہاں پر داخل ہوتا ہے۔ ایران سے ایرانی ملیشیا جاتی ہیں، ایران کے دستے جاتے ہیں، اور وہ جا کر پھر اہل السنہ والجماعت پر جو ظلم کرتے ہیں وہ اپنے اندر ایک بڑی خطرناک داستان ہے، جس کو اگر آدمی سن لے تو روح کانپ جاتی ہے۔ میں ان سب کا تذکرہ اس وقت نہیں کروں گا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ان حملوں کے نتیجے میں وہ جو ریزسٹنس تھا وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور ایک چھوٹے سے علاقے میں سکڑ کر رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ انقلاب ہے، یہ جو موجودہ حملہ ہے، یہ جو 10 دن کے اندر پورا ملک شام فتح ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 27 نومبر کو ایک بچہ دیوار پر یہ لکھتا ہے کہ یسقط البشار، بشار کا جو فوجی ارا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، بشار کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ فوجی اس کو اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، الٹا لٹکاتے ہیں، بال کھینچتے ہیں، ناخون کھینچ ڈالتے ہیں کہ تو یہ بات کیسی کہہ رہا ہے، اور جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بشار نہیں بلکہ تمہارا خدا جسے تم اللہ کہتے ہو اب وہ گرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد ان کے ماں باپ جب جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کو، ہمارے اس بچے کو ہمارے حوالے کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے بگڑے ہوئے ہیں اور تمہارے خاندانوں میں اب بگڑے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تمہاری نسل غلط بچے پیدا کر رہی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے بچے پیدا ہوں، اس لیے تم اپنی عورتوں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے اچھے بچے پیدا کریں۔ یہ بات وہاں کے غیور اہل السنہ والجماعت کے جو لوگ ہیں ان کو ناپسند ہوتی ہے، اور وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ سقوط شام ہوتا ہے، اور شام دوبارہ
اہل سنہ والجماعت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آگے میں سیدیانہ جیل پر اور آگے میں بشار الاسد کے مظالم پر اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں کچھ بہت اہم چیزوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، آگے بڑھائیں اور اچھے کمنٹس کریں، اور یہ بتائیں کہ میں اگلا ویڈیو بناؤں کہ نہ بناؤں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔